الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن بن کر، آج تم رسوا ہوئے تارک قرآن بن کر۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی لاریب بے عیب کتاب ہے۔ قرآن کریم کو دیگر آسمانی کتابوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ خود رب کائنات کو اپنی تمام مخلوق پر ہے۔ قرآن کریم قیامت تک انسانیت کو ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالی نے اپنے ذمے لی ہے۔ 1400 سال پہلے جس طرح قرآن نازل ہوا، انہی الفاظ کے ساتھ آج تک ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ جس کا تعلق جڑتا ہے، قرآن اس کو عظمت دیتا ہے، اس کو بلندی تک پہنچا دیتا ہے، اور جس نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق کو توڑا تو پستی اور رسوائی اس کی مقدر بن جاتی ہے۔
قرآن کریم جس طرح خود عظمت والی کتاب ہے، اس کی حرمت، اس کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ہے۔ پچھلے دنوں کچھ دن پہلے سویڈن کے دارالحکومت کے اندر ایک شخص نے قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی اور قرآن کریم کو اس نے نظر آتش کیا۔ تو اسی حوالے سے چند گزارشات، قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور اس گستاخی کا جواب ہمیں کیسا دینا چاہیے، اس پر کچھ باتیں کروں گا۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے۔ خود قرآن کریم نے اپنا تعارف کروایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، وہ اللہ جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ایک موقع پر اپنا تعارف قرآن یوں کرواتا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا، امانت دار فرشتہ لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا۔ کیوں اترا؟ تاکہ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ واضح طور پر لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے۔ جس کے ساتھ قرآن کا تعلق جڑ گیا، قرآن نے اس کو بلند کر دیا۔ یہ لاریب کتاب ہے کہ قرآن کریم کی پہلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں۔ 1400 سال گزر چکے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کافروں نے جنگیں کی، کافروں نے مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی، اور کئی جگہ پر وہ لوگ مسلمانوں کو انہوں نے قتل عام بھی کیا۔ ان کی کوشش یہی رہی کہ کسی طریقے سے دنیا سے اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے کہ جس نے کافروں کو چیلنج دیا، اس زمانے کے کافروں کو بھی چیلنج دیا، آج کے کافروں کو بھی چیلنج ہے، قیامت تک آنے والے تمام کافروں کو چیلنج ہے۔ وہ چیلنج کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ شک میں ہیں، اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ کتاب نہیں ہے، تو پھر ان کو کہہ دیجئے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ تمام انسان اور جنات مل کر اس جیسی کتاب قرآن لا کر دکھا دیں، اور اگر یہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی لینا چاہیں تو لے لیں، لیکن اس طرح نہیں کر سکتے۔ جب نہیں کر سکتے تو پتہ چلا کہ یہ انسان محمد الرسول اللہ کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا نازل شدہ کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون افتراہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو محمد الرسول اللہ نے اپنی طرف سے بنا لیا۔ اللہ چیلنج دیتے ہیں قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ تم اس جیسی جو ہے 10 صورتیں لا کر دکھا دو۔ پورا قرآن نہیں بن سکتا تو 10 لے آؤ، لیکن یہ لوگ اس پر بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندے پر نازل کی ہے، یہ اللہ کی نازل شدہ کتاب نہیں ہے، تو فَأْتُوا، تو تم ایک ایسی صورت لا کر دکھا دو۔ تو قرآن کریم نے کئی مرتبہ کئی موقع پر چیلنج دیا ہے۔ اس وقت کے کافروں کو بھی چیلنج تھا، آج کے کافروں کو بھی چیلنج ہے، آنے والے کافروں کو بھی چیلنج ہے کہ اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں تو پھر اس جیسی ایک صورت، چھوٹی سی سورۃ الکوثر جیسی صورت بنا کر دکھا دو۔ اور کافروں نے اس پر محنت کی۔ اس زمانے کے کافروں نے، جو عرب کے بڑے بڑے جو عربی دان تھے، انہوں نے اس پر کوشش کی، محنت کی، لیکن جو قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کو جانتے تھے
وہ ایک آیت کو جب اپنی طرف سے بناتے تو ان کو پتہ چلتا کہ اس آیت میں اور قرآن کریم کی انا اعطیناک الکوثر، اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو فصاحت اور بلاغت چھوٹے سے جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، وہ ہم اس جیسا جملہ بنا ہی نہیں سکتے۔ انہیں معلوم، ایک موقع پر کافروں نے مشورہ کیا کہ یہ بہت بڑا جو شاعر ہے، اور اس کو کہا کہ تمہیں جو چاہیے، جتنا پیسہ چاہیے، جو چیز تمہیں ضرورت ہوئے گی ہم تمہیں دیں گے، تم اتنے بڑے شاعر ہو عرب کے، ایک اس چیلنج کو توڑ دو، اس جیسی چھوٹی صورت بنا کر دکھا دو۔ اس شاعر کا کہنا ہے کہ میں ایک کمرے کے اندر مجھے بند کر دیا گیا، میرے سامنے بہت سارے کاغذ رکھے گئے، میں ایک آیت بناتا اپنی طرف سے، پھر دیکھتا قرآن کریم کی آیت کو دیکھتا، دونوں کو موازنہ کرتا، اس نتیجے پر پہنچتا کہ یہ اس کے مقابلے کی نہیں، اس کاغذ کو مروڑ کر پھینک دیتا، دوسرے پر لکھتا، تیسرے پر لکھتا، لکھتے لکھتے میرے پاس جتنے صفحات تھے کاغذ سے وہ سب میں نے پھاڑ کر مروڑ کر پھینک دیے، لیکن ایک آیت جو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے قرآن کریم کے اندر ہے اس جیسی آیت بھی نہیں بنا سکا۔ تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے معجز بنایا ہے کہ یہ عاجز کرنے والی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قرآن کریم کی تاثیر کتنی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ اس کی تاثیر کو قبول کر کے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ جب صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی ایک آیت سنی تو ان کے دل جو پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے، ان کی دل کی دنیا کے اندر تبدیلی آ گئی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ ایک آیت سنی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں انصاف کا، احسان کرنے کا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، بے حیائی بری باتوں سے روکنے کا، یہ نصیحت ہے اگر تم اس کو قبول کرنا چاہو۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی میری دل کی دنیا تبدیل ہو گئی کہ یہ اسلام حقیقت میں بڑا اچھا مذہب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پورے قرآن کریم کی جامع ترین آیت وہ یہی آیت ہے، اگر انسان صرف اس ایک ہی آیت پر عمل کرنا شروع کر دے تو وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی قرآن تو سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں بلکہ اپنی بہن اور بہنوئی کی زبان سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنہوں نے سنا وہ تو تاثیر تو کچھ اور ہی ہوگی نا، لیکن اپنی بہن اور بہنوئی کی زبان سے سنا۔ قرآن کریم کی آیات کھلی بھی ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھا، سنا، دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی، دل کی دنیا کے اندر تبدیلی آ گئی۔ وہ جو دل کی سختی تھی، وہ جس ارادے سے نکلے تھے کہ میں آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے واپس آؤں گا، لیکن قرآن کو سن کر ان کی دل کی کیفیت ایسی تبدیل ہوئی کہ وہ ایک پکے ہوئے پھل کی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جا گرے۔ تو یہ قرآن کریم کی تاثیر تھی۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ 1400 سال پہلے جس طرح قرآن کریم نازل ہوا آج تک وہی الفاظ موجود ہیں، جو معانی جس طریقے سے اس وقت تھے آج تک وہ معانی بھی محفوظ ہیں۔ جس ماحول میں قرآن کریم نازل ہوا آج تک وہ ماحول کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ جن صحابہ نے قرآن کریم جو اولین مخاطب تھے، جن صحابہ پر قرآن نازل ہوا، وہ صحابہ کے تذکرے بھی آج قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔
ان کی بھی باتیں موجود ہیں۔ تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، اللہ رب العزت اس قرآن کریم کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو بلندی دیتے ہیں، عظمت دیتے ہیں، رفعت دیتے ہیں، ایک بلند مقام تک پہنچا دیتے ہیں جس نے اپنا تعلق، اپنی نسبت قرآن کریم کے ساتھ جوڑ لی۔ وَيَسَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جس نے اپنا تعلق، اپنی نسبت اس کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو پستی کی طرف، ذلت کی طرف اس کی مقدر بنا دیتے ہیں۔ اب اس کی مثال سمجھیے، دیکھیں ایک اینٹ ہے، یہ ٹائل ہے، یہ لکڑی ہے آپ کے سامنے۔ اب ایک لکڑی یہ لگی ہوئی ہے کسی اور جگہ پر، باہر بیکری ہے اس میں لگی ہوئی ہے، ایک ہے یہ مسجد کی دیوار پر لگی ہوئی ہے۔ دونوں کا میٹیریل ایک جیسے تھا، دونوں کا کاریگر وہ بھی ایک ہی ہے، بنانے والا بھی ایک ہے، لگانے والا بھی ایک ہے، جس فیکٹری کے اندر یہ تیار ہوئی میٹیریل بھی ایک جگہ سے بنا ہے، جو اس کے اندر ڈالنا تھا وہ بھی ایک جگہ پر کیا ہے، لیکن ایک لگی باہر کسی دکان کے اوپر، اس کی اتنی عزت نہیں ہے، ایک لگی مسجد کے محراب کے اندر، اللہ نے اس کو عزت دے دی ہے۔ تو فرمایا کہ جس کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اس کو اس طریقے سے بلند کر دیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے زمانے کے اندر جمنا دریا جو ہے ہندوستان کے اندر، وہاں اس کے قریب قبرستان، وہاں سے نہر گزرتی تھی، ایک قبر ظاہر ہو گئی، ایک قبر کھل گئی، تو دیکھا کہ وہ لاش جو پڑی تھی وہاں پر وہ ویسے ہی پڑی جیسے کہ آج کوئی فوت ہوا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے عالم تھے، صاحب کشف تھے، تو اپنے کشف کے ذریعے سے معلوم ہوا انہیں کہ یہ کس کی لاش ہے، یہ شخص کون ہے، تو پتہ چلا کہ یہ حافظ قرآن شخص تھا۔ تو حافظ قرآن کو جس کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے دنیا کے اندر بھی عزتیں عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی ان کو عزتیں ملیں گی۔ اور جن لوگوں نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ توڑ دیا، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے، جو ہمارے قرآن سے، جو قرآن کریم کے احکامات سے اعراض کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دو سزائیں اس کو ملیں گی، ایک سزا دنیا کے اندر ملے گی، ایک آخرت میں سزا ملے گی۔ دنیا کے اندر سزا کیا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت اس پر تنگ کر دیں گے، پھر ڈالر کا ریٹ اوپر بڑھتا رہے گا، پھر روزانہ لوڈ شیڈنگ گیس کی ہوگی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوگی، اور چیزیں سستی نہیں ملیں گی، مہنگائی عروج پر ہوئے گی۔ آپ کا صدر سے لے کر آپ کا جو چھوٹا سا دہاڑی کمانے والا جو ہے شخص ہے وہ تک سارے پریشانی کے اندر مبتلا ہوں گے۔ کس وقت؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جب وہ قرآن کے احکامات کو، قرآن کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیں گے۔ یہ تو دنیا کے اندر اس کو سزا ملے گی۔ اور دوسری سزا کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے آدمی کو اندھا کر کر اٹھائیں گے۔ اب قیامت کے دن انسان کہے گا یا اللہ آپ نے تو کہا تھا جس طرح دنیا میں تھے میں ویسے اٹھاؤں گا، دنیا میں تو میں دیکھا کرتا تھا لیکن آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں دنیا کے اندر میرا قرآن تمہارے پاس آیا، احکامات آئے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تمہارے سامنے بیان کیے گئے تھے، جس طرح تم نے ان احکامات کو پس پش ڈالا، تم نے میرے قرآن کو پس پش ڈالا، اس لیے آج میں بھی تمہیں بھلا چکا ہوں، میں تمہیں اندھا کر کے اٹھا رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور اب تک کیسا تھا، اس پر ہمیں دیکھنا ہے۔ ہمارا ایک تعلق تو قرآن کے ساتھ وہ رمضان میں ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ آیا اس وقت ہم آ جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ ایک تعلق ہمارا قرآن کریم کے ساتھ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کوئی مکان بناتے ہیں، جب ہم نئی دکان خریدتے ہیں، چند مولانا صاحب کو بلایا،
وہاں پر بٹھا کر تھوڑی دیر کے لیے برکت کے لیے پڑھوایا، پھر اس کے بعد ایک پلیٹ مٹھائی کی، بریانی کی، پانی کا گلاس رکھا، مولانا صاحب اس پر پڑھ دیجئے۔ گویا کہ وہ مولانا صاحب کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ اس پر بھی پڑھنا ہے، یہ آپ کو پتہ نہیں تھا، ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ اور پھر یہ کام تو کر لیا، اور پھر سالوں سال اسی دکان کے اندر بیٹھ کر سود کا لین دین ہو جائے گا، سالوں سال پھر اس دکان کے اندر بیٹھ کر رشوت لی جا رہی ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جب کسی دکان کا افتتاح ہوگا اس وقت قرآن خوانی کروا لیں گے، یا مکان بنے گا اس وقت قرآن خوانی کر لیں گے۔ کیا قرآن کریم اس لیے نازل ہوا تھا؟ ہمیں یہ سوچنا ہے۔ نمبر 3، ایک تعلق ہمارا قرآن کے ساتھ اور بھی ہے، بڑے افسوس کے ساتھ۔ ہماری شادی بیٹی کی ہوتی ہے، ہماری بہن کی شادی ہوتی ہے، اس کی شادی جس وقت شروع ہوتی ہے، شادی کے ختم ہونے تک، رخصتی تک تمام رسومات ہندوؤں والی ہوتی ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں۔ ہاں، جب رخصتی ہوتی ہے تو کہتے ہیں رک جاؤ، ایسے اس کو لے کر نہیں جاؤ، قرآن کریم لے کر آئیں گے، بچی کے سر پر رکھیں گے تاکہ جو ہے قرآن کے سائے میں اس کی رخصتی ہو جائے۔ تو ہمارا تعلق صرف قرآن کے ساتھ اس حد تک ہے۔ ہمیں اس پر سوچنا ہے کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ صرف یہی ہونا چاہیے، یا قرآن کے ساتھ کوئی دوسرا تعلق ہونا چاہیے۔ قرآن تو آیا ھدی للمتقین بن کر، قرآن آیا ھدی للناس بن کر، کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ کوئی ہے جو اس کے اندر ہدایت حاصل کرنے والا ہے؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، اس قرآن کریم کے اندر نصیحت ہے، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا، کوئی ہے اس کا مطالعہ کرنے والا، کوئی ہے اس کو پڑھنے والا؟ اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ دن پہلے سویڈن ملک کے اندر، اس کے دارالحکومت کے اندر کچھ بدبختوں نے قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی، قرآن کریم کی بےحرمتی کی۔ اب ہم نے اس کا جواب کیسے دینا ہے؟ تو پہلا طریقہ تو اس کا یہ ہے، ہم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے جوڑ لیں۔ ان کی کوشش صرف یہی ہے کہ جو مسلمانوں کو دلوں کے اندر قرآن کریم کی عظمت ہے، حرمت ہے، اس کو ختم کر دیں۔ تو اب جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ جو اب تک کوتاہیاں ہوئی، کمیاں ہوئی، اس کو چھوڑ کر وہ پچھلی زندگی سے توبہ کریں۔ اب آگے ہم یہ عہد کریں، اب قرآن کریم خود بھی پڑھیں گے، بچوں کو بھی پڑھائیں گے۔ جس کو قرآن کریم ناظرہ پڑھنا نہیں آتا وہ پڑھنا سیکھے گا، جس کو آتا ہے وہ تجوید کے ساتھ سیکھے گا، اور جس کو تجوید کے ساتھ بھی آتا ہے اس کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اب اس کا ترجمہ ہم خود پڑھیں گے، اس کا ترجمہ خود پڑھیں گے۔ ہاں، جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی وہ علماء سے اس کا تعلق، اپنے ذہن سے کسی چیز کا مطلب نہیں سمجھنا، جس چیز کے بارے میں سمجھ میں نہیں آتی وہاں پر رجوع علماء کے ساتھ کرنا ہے۔ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کس طرح ہو بھائی کہ اس پر ہم خود عمل کریں، تاکہ ان کو بتائیں کہ تم قرآن کریم کی بےحرمتی کرنا چاہتے ہو، ہم اتنا قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ دوسری بات، جہاں تک ہماری کوشش ہو ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ ہماری کوشش اگر جو ہے موبائل تک ہے وہاں تک کروائیں گے، ہماری کوشش اگر ہماری آواز کہیں اور دور تک پہنچتی ہے وہاں تک اس طریقے سے پہنچائیں گے۔ جس کی جس طریقے سے کوشش ہو وہ اپنا احتجاج اس معاملے میں ریکارڈ کروائے، لیکن پہلا کام تو وہی ہونا چاہیے کہ ہم قرآن پر خود عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور تیسرا کہ آپ خود بھی پڑھیں، آج سے عزم کر لیں ہمارے گھر کے اندر ایک ایک بچہ ضرور حافظ قرآن بنے گا، اور یہ جو حافظ قرآن بننا یہ ہر انسان کی جو ہے اس بس میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم خود چنتے ہیں، انسان اپنی طرف سے حافظ قرآن نہیں بنتا، یہ تو اللہ کی نظر کرم جس پر پڑتی ہے اللہ اس کے بچے کو حافظ بناتے ہیں۔
تو اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو اس کتاب کا وارث بناتے ہیں، اور اللہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ تو اس طریقے سے حافظ قرآن جو قرآن کریم کو حفظ کر لیتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔